شریعت کا مزاج دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ اعمال جو شرعاً ٹھیک تھے، ثابت تھے، سرکار کا عمل مبارک تھے، لیکن ان کی کیفیت جب لوگوں نے بدل دی تو پھر صحابہ نے ان کے اوپر کیا فتوے لگائے کہ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بدعات کی تردید میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو انہوں نے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے 10ویں جلد میں صفحہ 225-27 کے اوپر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو یوں کہے کہ بدعات کی تردید میں سختی نہیں کرنی چاہیے، ایسا شخص دیوبندی نہیں ہو سکتا اگرچہ علماء دیوبند کے ساتھ متعلق ہونے کا مدعی ہو۔ جو کہتا ہے نا کہ بدعات کچھ نہیں کہنا چاہیے، جانے دو یار، خیر ہے، نرمی اختیار کرنی چاہیے، مصلحتاً اختیار کر لینا چاہیے، طویل سے لے لینا چاہیے ان کو، ایسا شخص دیوبندی نہیں ہو سکتا اگرچہ دیوبندی ہونے کا مدعی ہو۔ اگرچہ کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا دیوبندی ہوں، دیوبندیت کا میں بہت بڑا امام ہوں، پیشوا ہوں، راس ہوں، فلاں ہوں، وہ سب کو ٹھیک ہے کہتا رہے، لیکن اگر بدعات کو مصلحتاً اختیار کرتا ہے یا کسی تعویل سے، یا جناب جی بدعات کی تردید میں کہتا سختی نہ کرو، ایسا شخص دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ یہ شہید اسلام لکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا نسخہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ شے کی حیثیت دینی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی کیفیت بدل دی جائے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اب جیسے میں نے صحابہ کرام کی 3-4 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ کیفیت بدل دی گئی تو وہ صحابہ نے کیسے اس کو رد کر دیا۔